الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم بھائی، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے بہار میں مدارس اسلامیہ جو مدرسہ بورڈ سے کنسلٹ ہے، جڑا ہوا ہے، اس کا ایک اپنا باضابطہ نظام ہے، اپنا رول ہے. اسی میں سے ایک مدرسہ اسلامیہ بہپورہ بھی شامل ہے جو 1926 سے قائم شدہ ہے. یہ ہماری بدقسمتی رہی اور محرومی کی بات رہی کہ آج تک مدرسہ اپنے بے باکی پہ رو رہا ہے، اور اہل بہپورہ کے لیے بھی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مدرسہ آج تک نہیں بن سکا. سامنے بلڈنگ ہے، مدرسہ اسی حالت پر ہے. غیر تو تعصبیت کا شکار ہے ہی، سرکار تو تعصبیت کا شکار کر رہی ہے. ہم لوگوں کی بھی کمزوری رہی کہ ہم لوگوں نے پہل نہ کیا اور مدرسہ کو یوں ہی چھوڑ دیا. مدرسہ بورڈ کا باضابطہ ایک نظام، ایک رول ہے، اس کا ایک چیئرمین چلتا ہے اور اس کی چھٹی مدرسہ بورڈ سے ہے، اسکول سے ہٹ کر ہے. مدرسہ اسلامیہ بہپورہ ایک زمانہ جو مدارس جس کو فنڈنگ سرکار کرتی ہے تنخواہ کے طور پر، بلڈنگ کے طور پر، یا بچوں کے لیے پوشاک ہے، وظیفہ ہے، اس کا ایک رول یہ ہے کہ مدرسہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دی جاتی ہے کہ نگرانی کرے. پہلے بحالی کا مسئلہ آتا تھا، لیکن 2022 نیماولی جو بنا ہے پورے ہندوستان کے اندر، اس میں مدرسہ کا بھی قانون بدل گیا. مدرسے کا قانون میں بھی اب کمیٹی کے پاور کو آف کیا ہے. اس ادارے کو کمیٹی کے ماتحت دیا جائے، لیکن سرکار اس پر راضی نہیں ہے. سرکار کا کہنا یہ ہے کہ اب مدرسہ جتنے بہار میں چل رہے ہیں سب کے سب شکشا وبھاگ اپنے استر سے بحال کرے گا، اور نہ جانے کتنے سینکڑوں کیس درج ہے کلکٹر کے یہاں کورٹ میں اسی کمیٹی کے تحت. خیر ایک لمبی بحث ہے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ مدرسہ کمیٹی کے تحت چلتا ہے پورے بہار میں. اب آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراز صاحب مرحوم ایک لمبے زمانے سے سیکریٹری تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد چلایا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. مدرسے کا رول یہ ہے کہ اگر صدر یا سیکریٹری کا انتقال ہو جائے تو کمیٹی بھنگ ہو جاتی ہے. کمیٹی بھنگ ہونے کا مطلب ہے کہ کمیٹی ختم ہو گئی. جب تک نئی کمیٹی تشکیل نہیں ہوتی ہے مدرسہ کا ہیڈ ماسٹر فل پاور میں ہوتا ہے. تو اللہ بیچارے کو دونوں کو جنت نصیب فرمائے. آمین. دونوں نے خدمات دیا ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے. آمین. جہاں تک ہو سکا قربانی پیش کیا، اللہ کو منظور نہیں تھا، دونوں کو اٹھا لیا گیا. اب کیونکہ مدرسہ کے نظم و نسق مطلب ہے کہ تعلیمی ادارہ ہے، گاؤں کا ادارہ ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس کی تعمیراتی کام کے لیے ہم لوگوں کو آگے آنا ہے. سرکار کا منشا ہے کہ نہ بنے، ایسا رول لگا رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہی کہ مدرسہ نہ بنے، لیکن 10 لوگ دیکھتے ہیں. کل ہی آپ کا 14 دسمبر کو پروگرام ہوا، بیچارے وہ مولانا ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بلڈنگ بنی گئی، یہ کوئی نہیں بنا، کیوں نہیں غور کیا جاتا ہے اس کو. تو یہ ہماری کمزوری بھی رہی ہے، اس لیے ہم لوگ عہد کریں گے انشاءاللہ مدرسہ کی تعمیراتی کام کے لیے حصہ لیں گے. جہاں تک ہو سکے سرکار سے مل کر کے اپنا تعاون سے مدرسہ بننا چاہیے. یہ گاؤں کا ادارہ ہے، تاریخی مقام ہے، تاریخی جگہ رہا ہے، اس لیے حصہ لینا ہے انشاءاللہ. اب رہا آگے ہم بڑھتے ہیں کمیٹی کی تشکیل کی طرف. جیسا کہ معلوم ہے کہ صدر یا سیکریٹری کے انتقال کے بعد مدرسہ کی کمیٹی ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے ہم نے 10 نومبر کو ایک نوٹس نکالا ہے، باضابطہ چسپاں کیا گیا، اور عوام کو بھی جمعہ کے دن اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ آئیں اور ایک نئی کمیٹی کی تشکیل کر کے مدرسہ کو سونپیں اور اس کی نگہبانی کریں.
اس میں رول یہ ہے کہ 2 ڈونر ہونا چاہیے. ایک زمین کا جو دان داتا جسے کہہ لیا جائے، ایک وہ ہوگا جو پیسہ دیا ہو مدرسہ میں نگرانی کے لیے یا تعمیراتی کام کے لیے. 2 تعلیم یافتہ ہونا چاہیے جس کی ڈگری لگے گی. 2 گارجین ہونا چاہیے، ایک وریہ شکشک اور ایک ہیڈ ماسٹر. اور ایک ایجوکیشن افسر ہوتا ہے جو مدرسہ بورڈ طے کرتا ہے، یا تو وہ ڈی او کا ہوگا یا پھر ڈی او ہوگا، ضلع افسر ہوگا، وہ مدرسہ بورڈ طے کرتا ہے. ابھی ہم لوگوں کو 8 پد چننا ہے. لکھ پڑھ کے یہاں سے 8 پڑ جائے گا، 9واں پد مدرسہ بورڈ جوڑ کر کے اپروول ملتا ہے. اپروول ملنے کے بعد ہی کمیٹی پاور میں آئے گی. جب تک اپروول نہیں ملے گا کمیٹی پاور میں نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے ہم سیکریٹری کے چناؤ کے لیے پرستاؤ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ لوگ رائے پیش کریں سیکریٹری اس مدرسے کے لیے کون ہوگا. رجسٹر نکالیے.